سے ملک میں ہر طرف مہنگائی، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک چیز خریدتے ہیں تو دوسری کے پیسے نہیں۔ بجلی، گیس، پیٹرول، چینی، پھل، سبزیوں کے ریٹ عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو نیپرا نے پھر زوردار بجلی کا جھٹکا دیا ہے۔ بجلی 1 روپے 46 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ قیمت میں اضافہ جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ اطلاق ستمبر کے بلوں میں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ غلط میٹر ریڈنگ سے پریشان شہریوں کی جانب سے نیپرا میں درخواستیں دائر کر دی۔ نیپرا حکام نے ڈیسکوز کی جانب سے اوور بلنگ پر سخت نوٹس لینے کا تمام ڈیسکوز کی سی ای اوز کو 12 ستمبر کو طلب کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ گیس، پیٹرول اور چینی، پھل، سبزیوں کے ریٹ عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو نیپرا نے پھر زور کا جھٹکا لگا دیا اور تمام ڈیسکوز کے سی اوز کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ بجلی مزید 1 روپے 86 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے اور غلط میٹر ریڈنگ سے پریشان شہریوں کی درخواست نیپرا نے قبول کی ہے اور اسی حوالے سے تمام ڈیسکوز کے سی اوز کو آج طلب کیا گیا ہے۔ نیپرا کا نوٹس تمام ڈیسکوز کے سی اوز 12 ستمبر کو طلب کر دیے گئے ہیں۔ ملک میں ہر طرف مہنگائی، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان عوام نے فوری طور پر جو ہے اس کے چھٹکارے کے لیے مزید بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کو مسترد کیا ہے۔ مہنگائی کے مارے عوام گیس، پیٹرول، چینی اور دیگر چیزوں کی قیمتوں سے پریشان۔ مہنگائی کے مارے عوام کو نیپرا نے پھر زوردار جھٹکا لگا دیا۔ بجلی مزید 1 روپے 86 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی۔ ملک میں مہنگائی کے ڈیرے، ایک ہفتے کے دوران 32 اشیاء ضروریہ مہنگی، جبکہ مہنگائی کی شرح میں 0.96% کا اضافہ ہو گیا۔ ادارے شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد سے کامران چودھری کی رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ ہو گیا۔ شرح 0.96% مزید بڑھ گئی۔ مہنگائی کی شرح مجموعی طور پر 26.32% تک ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 32 اشیاء ضروریہ مہنگی، 5 اشیاء سستی اور 14 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے ڈیزل 6.28 اور پیٹرول 5.12%، ایل پی جی 5.19%، ٹماٹر 17%، دال مسور 10.87%، جبکہ چینی کی قیمت میں 6.73% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ لہسن 4.66، گڑ 3.62 اور دال مونگ 3.55% مہنگی، جبکہ حالیہ ہفتے پیاز اور دال چنا کی قیمت بھی بڑھی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق چکن 3.20% سستا، جبکہ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔ مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آٹا، چینی، چاول سمیت دیگر اشیاء خورنوش تاحال عوام کی پہنچ سے باہر ہیں۔ مہنگائی کی مزید صورتحال جانتے ہیں نمائندہ اب تک ذیشان احمد سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، مہنگائی کے اندر کوئی خاطر خواہ کمی جو ہے وہ فی الحال دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اشیاء خور و نوش کی تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ مارکیٹ میکینزم پہ چل رہی ہیں، یعنی کہ طلب اور رسد کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہم نے سستی بھی دیکھی ہیں۔ یعنی اگر بیسک سبزی کی بات کریں تو آلو ہو گئے یا ٹماٹر ہو گئے جو پہلے 100 روپے یا 110 روپے کلو فروخت کیے جا رہے تھے، مگر اب کیونکہ مارکیٹ میں مال زیادہ ہو چکا ہے اور خریدار جو ہیں وہ اتنی قیمت پر لینے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا دکانداروں کا کہنا ہے کہ اب ان کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 80 روپے فی کلو کر دی گئی ہے آلو کی اور ٹماٹر کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر چیزوں کی بات کریں تو دودھ کی قیمتوں کے اندر فی الحال جو ہے وہ کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا۔ 230 روپے لیٹر جو ہے وہ دودھ عام طور پہ کراچی میں ہر جگہ پہ مل پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 320 روپے کلو دہی جو ہے وہ بھی فروخت کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی اضافہ جو ہے وہ فی الحال دیکھا نہیں گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فروٹس کی تو فروٹس کے اندر یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 10 سے لے کر 20 روپے تک کا اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے مارکیٹ کے اندر۔ جو اشیاء خور و نوش کے اندر اگر ہم کریانہ اسٹور پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر جو لوگ خریداری کر رہے ہیں ان سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ چاول ہے وہ اچھی کوالٹی کا چاول 300 سے لے کر 400 روپے فی کلو سے کم میں کہیں پر بھی دستیاب نہیں ہے۔ چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، مگر نیچے آنے کے باوجود چینی جو ہے وہ تقریباً 170 سے لے کر 180 روپے کلو مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ آٹے کی اگر ہم بات کریں تو آٹے کی بھی یہی قیمتیں ہیں کہ 2.5 نمبر آٹے سے لے کر اور چکی والا آٹا یا فائن آٹا
ان کی اگر ایوریج پرائس کی بات کریں تو تقریباً 160 سے لے کر 170-75 تک آٹا جو ہے پر کلو دستیاب ہے۔ چکن کی پرائس کے اندر جو کہ 560 روپے 580 روپے تک پہنچ گئے تھے، مگر اب 1-2 دن کے اندر اس میں کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ چکن جو ہے وہ مارکیٹ میں ایکسس ہو گیا ہے اور خریدار نہیں ہے، لہٰذا 520 روپے فی کلو چکن جو ہے وہ یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال مہنگائی کی یہی ہے کہ پبلک جو ہے وہ خاصی پریشان ہے، اور لوگوں کا حکومت سے یہی کہنا ہے کہ کوئی ایسے معاشی اصلاحات جو ہیں وہ فوری طور پر نافذ کی جائیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائی جا سکے۔ فیصل آباد ریجن میں فیسکو نے کارروائی کر کے مزید 57 بجلی چور پکڑ لیے ہیں۔ پکڑے جانے والے بجلی چوروں پر 46 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف خادم حسین گل سے۔ جی خادم حسین گل۔ جی بالکل، فیسکو کی جانب سے اپنے ریجن میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں بجلی چوروں کے خلاف۔ آج بھی بجلی چوروں کے خلاف ایک کارروائی کرتے ہوئے فیسکو کی ٹیموں نے 57 بجلی چور جو ہے ان کو پکڑا ہے، جن سے 88 لاکھ روپے کی ریکوری بھی ہوئی ہے 2 دنوں کے دوران۔ 2 دنوں کے دوران فیسکو ریجن میں 106 جو کیسز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جبکہ 16 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ترجمان فیسکو طاہر شیخ کے مطابق جو کارروائیاں ہیں فیسکو ریجن میں وہ جاری ہیں، جبکہ ان 2 دنوں میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس دوران 106 کیسز پکڑے گئے ہیں، جبکہ 88 لاکھ روپے کے جرمانے جو ہیں وہ بھی عائد کیے گئے ہیں ان بجلی چوروں کے خلاف، جبکہ جو مزید کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف خادم حسین گل اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادویات کی قیمتوں میں آئے روز ہونے والے اضافے نے غریب مریضوں اور لواحقین کو پریشان کر دیا ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد ڈرگ مافیا من مانی قیمتیں وصول کر رہا ہے، جبکہ مہنگائی کے مارے عوام علاج معالجے سے محروم ہونے لگے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان بھٹا۔ زندگی بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نے ایک طرف مریضوں کو پریشان کیا ہے تو دوسری طرف ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ناقص کارکردگی کے باعث ڈرگ مافیاز ادویات کی من مانی قیمتیں دھڑلے سے وصول کر رہے ہیں۔ جس طرح ڈالر قیمت بڑھی ہے، معیشت میں مہنگائی بڑھی ہے، ہر چیز کی طرح دوائیوں کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، دوائیوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہیں، اور جس طرح باہر سے جو دوائی امپورٹ ہوتی ہے ایل سیز وغیرہ نہیں کھل رہی، اس کی وجہ سے بہت ساری دوائیں شارٹ ہو گئی ہیں، جو شوگر کے لیے انسولین ہے اور بہت ساری اینٹی بایوٹک دوائیاں اس طرح کی ہیں جو مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہی اور بلیک میں بہت زیادہ قیمتوں مل رہی ہیں۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد شوگر کے مریضوں کے لیے 1000 روپے میں ملنے والی انسولین 1600 روپے تک فروخت ہو رہی ہے، جبکہ بخار میں استعمال ہونے والی پیراسیٹامول کا 170 روپے میں ملنے والا پیکٹ 240 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کے پاس اب سکت نہیں رہی کہ وہ کسی قسم کی دوائی خرید سکے، اور یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سرکاری اسپتالوں میں دوائی مہیا کرے، وہاں بھی یہ دوائی نہیں ملتی، تو جس کی وجہ سے مریض بہت پریشانی کا شکار ہے۔ سستے علاج سے محروم ہوتے مریضوں کے لواحقین نے اپیل کی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام مؤثر بنا کر ادویات سستی کی جائیں۔ کیمرامین طارق چودھری کے ساتھ نعمان بھٹا، ملتان اب تک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج سندھ کے مختلف اضلاع کے دوروں کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کراچی سے ملیر کے راستے روانہ ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک شہاب سلمان سے۔ جی شہاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج سندھ کے مختلف اضلاع کے دوروں کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری براستہ ملیر روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو آج سندھ کے مختلف اضلاع کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی ملیر کے راستے سے روانہ ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہاب سلمان سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج سندھ کے مختلف اضلاع کے دوروں کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کراچی سے وہ ملیر کے راستے سے روانہ ہوں گے، اور سندھ کے مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے وہ آج پہنچیں گے حیدرآباد، اور حیدرآباد میں آج رات ان کا قیام بھی ہوگا۔ اس کے بعد وہ دیگر اضلاع سے ہوتے ہوئے پنجاب کا رخ کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ سندھ کا دورہ ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج سندھ کے مختلف اضلاع کے دوروں کا آغاز کراچی کے علاقے ملیر سے ہوگا، اور ملیر سے وہ مختلف اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے حیدرآباد پہنچیں گے۔ شہاب سلمان اب تک کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہاب، تفصیلات کیا ہیں؟ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آج سندھ بھر کے اضلاع کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کراچی سے
कुछ ही देर में वो ठट्टा के लिए निकलेंगे। नेशनल हाईवे से बदरिया रोड ठट्टा पहुंचेंगे, जहां से वो बदीन जाएंगे और बदीन में मेंद्रो हाउस से दोपहर 3 बजे के बाद वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद हैदराबाद फतेह चौक पर जो है वो पहुंचेंगे शाम में, और वहाँ पे भी जो है वो उनके लिए इस्तकबाल का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा बदीन से होते हुए हैदराबाद के बाद वो पहुँचेंगे नवाबशाह, सखर, शिकारपुर और कश्मीर का दौरा करेंगे, और सिंध दौरा जो है उनका एक अंदाजे के मुताबिक 2 रोज़ पर मुहित होगा, और उसके बाद वो जनूबी पंजाब की तरफ जानिब यानी मुल्तान की तरफ रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर बाद नेशनल हाईवे से बिलावल भुट्टो जरदारी के काफ़िले को रवाना होना है ठट्टा के लिए। घगर फाटक के ऊपर उनके इंतज़ाम का एहतमाम मौजूद है। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो घगर फाटक के ऊपर जमा हो रहे हैं अपने चेयरमैन का इस्तकबाल करने के लिए, जहां वो आवाम से इम्कान है कि मुखातिब भी होंगे, और उनके खिताब गरचे मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे छोटे होंगे, लेकिन वो इस्तकबाल करने वाले लोगों के लिए 5-5 मिनट और 10-10 मिनट के लिए रुकेंगे, और उनसे मुखातिब होने के बाद हर अजला हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर वहाँ के रहने वालों से, पीपल्स पार्टी के कारकुनान से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ठट्टा के लिए रवाना होंगे कुछ ही देर में। शाह सामान अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में मैपको की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जनूबी पंजाब में एक रोज में 319 बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं। जानते हैं नुमाइंदा अब तक उमर अली खान से। जी बताइएगा उमर। जी, वजारत तवानाई की हिदायत पर जनूबी पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है, और आज भी 13 अजला में कार्रवाई जो की गई है, जिसके दौरान 319 बिजली चोर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में 58 बिजली चोर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरीके से डीजी खान में 63, बिहाड़ी में 20, बहावलपुर में 28 और 34 रहीम यार खां से जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरीके से मुजफ्फरगढ़ से 41 बिजली चोर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। मैपको का ये कहना है कि तमाम अजला के अंदर जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जी, सिंध के नौजवानों के लिए खुशखबरी। पीसीबी ने सिंध प्रीमियर लीग के लिए इजाज़त दे दी। साबिक सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की, जिसके बाद पीसीबी हेड ऑफिस में कई दिनों से रुकी हुई एनओसी जारी कर दी गई। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि लीग का इनेकाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राना अशफाक से। जी राना, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, संदा के नौजवानों के लिए ये खुशखबरी है, जबकि पीसीबी ने संदा प्रीमियर लीग के लिए इजाज़त दे दी है, जिसका बाकायदा तौर पर एनओसी भी जारी कर दिया गया। साबिक सूबाई वजीर खेल नासिर हुसैन शाह की पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात हुई है। पीसीबी हेड ऑफिस में कई दिनों से रुकी हुई एनओसी को जो है वो जारी कर दिया गया है। मुलाकात में सदर एसपीएल आरफ मलिक, जबकि पीसीबी के डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान और पीसीबी के दीगर ओहदेदारान भी जो है यहाँ पर शामिल थे। जबकि साबिक सूबाई वजीर खेल सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि लीग का इनेकाद चेयरमैन पीपी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक जो है वो किया जा रहा है। इस लीग के जरिए मजीद जो है सिंध क्रिकेट टैलेंट बल्कि सिंध की सकाफत को भी नुमाया अंदाज से उजागर किया जाएगा, ताकि न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरती और इसका कल्चर भी जो है भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के मुताबिक पीएसएल का कामयाब इनेकाद यकीनी तौर पर सिंध की खेलों की तारीख में एक नए बाब का इजाफा होगा। जी, राना अशफाक अहमद रिपोर्ट कर रहे थे। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की नई बॉडी मुंतखब होगी। अब तक न्यूज़ की रिपोर्टर आयशा नाज भी कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपनी मुबारकबाद के पैगाम में सहाफ़ियों और पार्लियामेंट की वजूद का एक अहम हिस्सा उनको करार दिया है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की नई बॉडी मुंतखब हो गई है। अब तक न्यूज़ की रिपोर्टर आयशा नाज भी कामयाब हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने मुबारकबाद के पैगाम में सहाफ़ियों,
پارلیمنٹ کے وجود کا ایک اہم حصہ ان کو قرار دیا ہے۔ سابق وزیر اطلاعات کی صدر عثمان خان، نائب صدر احمد نواز کو بھی مبارکباد۔ مریم اورنگزیب کی نوید اکبر چودھری کو سیکریٹری جنرل منتخب ہونے پہ مبارکباد۔ مریم اورنگزیب کی شاکر عباسی کو جوائنٹ سیکریٹری اور اصغر چودھری کو سیکریٹری فائنانس منتخب ہونے پر مبارکباد۔ مریم اورنگزیب کی جاوید حسین کو سیکریٹری انفارمیشن منتخب ہونے پر بھی مبارکباد۔ مریم اورنگزیب کی آسیہ انصر، سائمہ ملک، عائشہ ناز، جاوید نور کو گورننگ باڈی کا رکن منتخب ہونے پر بھی مبارکباد۔ مریم اورنگزیب نے عبدالرزاق کھٹی، عاطف شیرازی، نادر گورمانی کو بھی گورننگ باڈی کا رکن منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ صحافی پارلیمنٹ کے وجود کا اہم حصہ ہیں۔ پی آر اے پارلیمان کے کردار اور اہمیت کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امید ہے کہ نومنتخب عہدیدار صحافیوں اور پارلیمان کے اشتراک کو بہتر بنانے میں کردار ادا کریں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کی نئی باڈی منتخب ہو گئی ہے۔ اب تک نیوز کی رپورٹر عائشہ ناز بھی کامیاب ہوئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں صحافیوں کو پارلیمنٹ کے وجود کا اہم حصہ قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ مریم اورنگزیب نے منتخب ہونے والے عہدیداروں کو بھی مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔ تفصیلات لیں گے ثاقب سعید سے۔ جی ثاقب بتائیے گا تفصیلات۔ جی ثاقب سعید، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مریم اورنگزیب کی پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے نو منتخب سابق وزیر اطلاعات کی صدر عثمان خان، نائب صدر احمد نواز کو مبارکباد، اور مریم اورنگزیب کی نوید اکبر چودھری کو سیکرٹری جنرل منتخب ہونے پر مبارکباد۔ ملک کے بدترین معاشی حالات میں بھی عوام کے حوصلے بلند۔ عوام کا کہنا ہے کہ پہلے بھی پاکستان پر مشکل دور آتے رہے ہیں، امید ہے اس بار بھی قوم اس مشکل حالات سے جلد نکل آئے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ اس بار لیکن دور آتے ہیں، یہ دور انشاءاللہ پہلے بھی پاکستان پہ آئے ہیں، نکل گیا، یہ وقتی طور پہ ہے، انشاءاللہ امید ہے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ میں نکال دے۔ مایوس ہو گئے، اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یا اپنی فیملی کو کوئی، اس سے اچھا ہے بندہ اپنی محنت کرے، محنت کرنے سے سارا کچھ ملتا ہے۔ جس طرح ترک پہ بھی اس طرح کا ایک ٹائم آیا تھا اور ترک ساری قوم ایک ہو گئی تھی، اس لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ پاکستان کا حالات بھی انشاءاللہ اچھے ہوگا اور مایوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہوتے رہتے کبھی کس طرح زندگی، اور صبر کرنا چاہیے۔ آپ ڈائیورسیفیکیشن لائیں اپنی لائف میں بھی، ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ کے پاس روزگار کا ایک مواقع ہے تو اس کو آپ ڈبل کرنے کی کوشش کریں۔ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، باقی مشکل حالات تو ضرور ہے اور اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا چاہیے۔ باقی ملکوں سے ہمارا ملک بہت بہتر ہے۔ کسی دوسرے کو کوسنے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے بنیادی طور پہ ہمیں اپنے معاشرے کو اور خود کو ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل و کرم کر کے ہم پہ اچھے حکمران نازل کریں۔ مایوسی کے بجائے ایسے پروگرام لانچ کرنے چاہیے جن میں لوگوں کو مایوسی سے باہر نکالا جائے۔ جہاں برا وقت آتا ہے وہاں اچھا وقت بھی آ جاتا ہے، مایوسی گناہ ہے۔ جوں بجوں جو حالات چل رہے ہیں ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو جو اپنے حالات سیٹ کرنے چاہیے۔ ملکی حالات کی وجہ سے ہم تنگ ہوں تو یہ ہماری کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی ہم مرد نہیں ہے۔ وقت دا حالات راغلی وسم دا حالات راغلی اور بڑے بانے مونگا ٹول صبر کو۔ ناامیدی تو کفر ہے۔ یہ بری وقت جو ہے نا یہ مطلب ہر قوم پہ آتی ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ایک اچھا اور بہترین وقت آئے گا ہم پر انشاءاللہ۔ الحمدللہ انسان نہ شکری کبھی بھی نہ کرے، کسی حال میں نہ کرے۔ پہلے عمروں میں کتنے وقت مشکل گزارے ہیں، انہوں نے سروائیو کیا ہے نا، تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ ان سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ملک چھوڑ کے مت جائیں، یہ ہمارا ملک ہے، مایوسی کفر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ہے، مشکل وقت میں ہم آپس میں اتفاق کریں تب ہم نکلیں گے۔ ہمت پنبیلو ہنگامی دا ډېر تکلیفونه دي، دا مخکې هم په قوم راغلي، اوس هم په موږ الله امتحان کوي۔ دیکھیں پاکستان میں بزنس اپرچونیٹیز کافی ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے، آپ محنت کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی، نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکر اور وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے مراکش میں تباہ کن زلزلے سے قیمتی جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ صدر عارف علوی نے مراکش کے حکومت اور عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد سے جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी मराकश में ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मराकश के हुकूमत और अवाम के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मराकश के बहादुर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी मराकश में ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान और तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कौम की दुआएं मराकश के बरादर अवाम और हुकूमत के साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने मराकश में खौफनाक ज़लज़ले में सैकड़ों हलाकतों पर दिली दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में हम मराकश के अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों, जख्मियों और मलबे तले दबे अफराद के लिए खुसूसी दुआएं हैं। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।